آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 39 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا واللہ علی کل شیء قدیر۔ الا اگر نہ تنفروا تم نکلو گے۔ روم کے عیسائی بادشاہ ہرقل کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی تیاری کر رہا ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس کے لیے تیاری کا حکم دے دیا۔ یہ شوال سن 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ موسم سخت گرمی کا تھا، سفر بہت لمبا تھا۔ بعد مسلمانوں اور منافقین پر یہ حکم گراں گزرا، اس کا اظہار اس آیت میں کیا گیا ہے اور انہیں زجر و توبیخ کی گئی ہے۔ یہ جنگ تبوک کہلاتی ہے جو حقیقت میں ہوئی نہیں۔ 20 روز مسلمان ملک شام کے قریب تبوک میں رہ کر واپس آ گئے۔ اس کو جیش العسرہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس لمبے سفر میں اس لشکر کو کافی دقتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اثاقلتم یعنی سستی کرتے اور پیچھے رہنا چاہتے ہو، اس کا مظاہرہ بعض لوگوں کی طرف سے ہوا لیکن اس کو منسوب سب کی طرف کر دیا گیا، یعنی یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے اسلام کی سربلندی کے لیے تمہیں منتخب کر لیا ہے، ورنہ وہ تمہارے بجائے دوسرے لوگوں سے بھی یہ خدمت لے سکتا ہے اور تمہارے انکار کی صورت میں تمہیں ان سے پٹوا بھی سکتا ہے اور خود بھی سزا دے سکتا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر اسلامی حکومت جہاد کا اعلان عام کر دے تو جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ یعذبکم تو وہ تمہیں عذاب دے گا، عذاباً عذاب، علیماً دردناک۔ ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، اگر تم رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے حکم کے مطابق اللہ عز و جل کی راہ میں کوچ نہیں کرو گے، جہاد کے لیے نہیں نکلو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا جو تم سے بہتر اور فرمانبردار ہوں گے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی نصرت اور ان کی دین کو عزت دینے میں خود کفالت فرمائے گا۔ تو اگر تم فرمان رسول کی اطاعت میں جلدی کرو گے تو یہ سعادت تمہیں نصیب ہوگی، اور اگر تم نے سستی کی تو اللہ تعالیٰ جل شانہ دوسروں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم میں شرف خدمت سے سرفراز فرمائے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ اور بدل کر لے آئے گا، قوماً کسی اور قوم کو، غیرکم تمہارے علاوہ، ولا اور نہ تضروہ بگاڑ سکو گے تم اس کا، شیئن کچھ بھی۔ ترکوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، 400 سال تک یورپی انگریزوں کا مقابلہ کرتے رہے اور اسلام کے جھنڈے کو سر بلند رکھا۔ ان میں بعض کمزوریاں بھی تھیں، اس کے باوجود انہوں نے عیسائی طاقتوں کا خوب مقابلہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ انگریزوں نے ترکوں پر تسلط حاصل کرنے کے بعد انہیں بہت ذلیل کیا، بلکہ انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ بہرحال فرمایا کہ اگر تم اسلام کی خدمت میں کمزوری دکھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا۔ چنانچہ یرموک وغیرہ کی جنگوں میں یمنی لوگ کثیر تعداد میں شریک ہوئے اور انہوں نے دین کی خاطر بڑی بڑی خدمات سر انجام دیں۔ جب بھی ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام دوسروں سے لے لیتا ہے، وہ تمہاری کمزوری کی وجہ سے تمہیں منظر عام سے ہٹا دے گا۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ واللہ اور اللہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر خوب قادر ہے، خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی واضح ہوا کہ دین کی تبلیغ مسلمانوں کا منصب اور ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی یہ سعادت حاصل کرتا ہے تو یہ اللہ عز و جل کی کرم نوازی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا دین ہمارا محتاج نہیں مگر ہم اس کے محتاج ہیں۔ نیز اسلام کی اشاعت ہم پر موقوف نہیں، کیونکہ ہم سے پہلے بھی دنیا میں اسلام تھا اور ہمارے بعد میں بھی رہے گا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس بھی سواری زاد راہ کا انتظام نہ ہو سکا تو ان حضرات کا نہایت افسردگی کے عالم میں حضرت ابن یامین بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ پر گزر ہوا۔ ان سے رونے کی وجہ معلوم ہونے پر انہوں نے سواری کے واسطے
اونٹ اور ذات راہ کے لیے کھجوریں فراہم کر کے امت کو ہمدردی کے جذبات کا ثبوت دیا۔ یہ پہلا معرکہ تھا جس میں کسی زوجہ محترمہ کو ہمراہ لیے بغیر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم عازم سفر ہوئے۔ اس بنا پر اہل ویال کی کچھ دیکھ بھال کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کیا اور سفر پر روانہ ہوئے، مگر منافقین نے ان کو پس ہمت ابتلا نفاق کے طعنے دیتے ہوئے مورد الزام ٹھہرایا، جس پر کبیدہ خاطر ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنا رخت سفر باندھا اور مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر مقام جرف پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم قافلے سے جا ملے، مگر اطلاع ملنے پر آپ نے انہیں دوبارہ لوٹنے کا حکم دیا۔ نیز ارشاد فرمایا، الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه ليس نبي بعدي۔ کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تمہیں مجھ سے اس نسبت کا شرف حاصل ہو جو حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور جانے پر نسبت نیابت کا شرف حاصل ہوا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی مطمئن ہو کر واپس مدینہ لوٹ آئے۔ اس سے معلوم ہو چلا کہ داماد کو بھی اہل ویال کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کیا جا سکتا ہے۔ نیز انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ بھائی کو بھی اس خدمت پر مامور کیا جا سکتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں حیثیتوں کے جامع شخصیت تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ قافلہ جب مقام حجر کو پہنچا، جہاں قوم سمود کے کھنڈرات تھے، جہاں ہزاروں برس قبل حضرت صالح علیہ السلام نے توحید کی صدا بلند کی تھی، اور ان کی دعوت پر لبیک کہنے کے بجائے ظلم و تعدی کی دستان رقم کرنے پر حق تعالی شانہ نے ان پر زلزلے کڑک کا عذاب مسلط کر کے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ البتہ پہاڑوں میں تراشیدہ قصر محلات زبان حال سے ان کی دستان عبرت سنا رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام کو تاکید فرمائی، ان ظالم لوگوں کی آبادی مسکن سے گزرتے ہوئے حق تعالی جل شانہ سے ڈرو، مبادا یہ کہ وہی عذاب تم پر نازل نہ ہو جائے۔ کوئی شخص بھی یہاں قیام کی کوشش نہ کرے، یہاں کا پانی استعمال میں نہ لائے، اور جو پانی استعمال کر کے آٹا وغیرہ گوندا گیا ہے اسے جانوروں کے سامنے ڈال دیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عبرتناک مقام کو چہرہ انور پر رومال ڈالے تیزی سے عبور کیا۔ حساس اور لطیف مزاج انسان کو عذاب زدہ مقامات پر ہزاراں سال بعد بھی ایک وحشت و غضب اترتا محسوس ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام سے بڑھ کر ایسے اثرات کا احساس بھلا کس کو ہو سکتا تھا۔ حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ سفر تبوک سے گرمی کی شدت کے پیش نظر لوٹ آئے تھے۔ جب اپنے باغ کے سایہ فگن خیمے میں داخل ہوئے اور اہلی کی جانب سے ٹھنڈا پانی پیش کیا گیا تو غیرت ایمانی، اخوت اسلامی نے جوش مارا اور فرمانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سخت گرمی کی تپش سے دوچار ہوں، اور ابو خیثمہ یہاں ٹھنڈی چھاؤں شیریں پانی سے لطف اندوز ہو۔ ضمیر نے ایسا جھنجھوڑا کہ اس وقت قسم اٹھائی کہ اس باغ میں قدم بھی نہ رکھوں گا حتیٰ کہ دوبارہ قافلے کے ساتھ شریک نہ ہو جاؤں۔ بہرحال اسی وقت عازم سفر ہوئے اور حاضر خدمت ہوئے۔ تاخیر کی وجہ دریافت کیے جانے پر سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں خوب خیر کی دعاؤں سے نوازا۔ دوران سفر پانی کی قلت، سخت گرمی کے باعث پیاس سے برا حال تھا۔ اثناء عصر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل ہم مقام تبوک میں عین زوال کے وقت پہنچے گے، لیکن یاد رکھنا کہ مجھ سے سبقت کر کے چشمے سے کوئی شخص پانی استعمال نہ کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ کی بات پر لبیک کہا، لیکن چند منافقین نے سبقت کر کے پانی استعمال کیا، جس سے پانی میں گدلا پن آنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پانی سے ہاتھ منہ دھو کر دوبارہ اسی میں انڈیل دیا۔ اللہ کی شان، اس میں معجزاتی طور پر خوب پانی بھر آیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری لاغر کمزوری کی بنا پر لشکر سے کوسوں دور رہ گئی، جس کی کمزوری دیکھ کر آپ نے اپنا سامان کمر پر لاد کر باپیادہ لشکر کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ دوسری جانب حضرات صحابہ نے آپ کی عدم موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، چھوڑ دو، اگر اس میں خیر ہوگی تو اللہ اسے تم سے ملا دیں گے، وگرنہ وہ شامل نہ ہو سکے گا۔ ابھی یہ جملہ مکمل ہی ہوا تھا کہ اچانک دور سے ایک باپیادہ کمر پر سامان لادے شخص کو آتا دیکھا گیا، جس پر بے ساختہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم زبان مبارک پر جاری ہوا، کن ابا ذر، اے اللہ یہ ابو ذر کا نام مقدر فرما دے۔ اللہ کی شان،
وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے اپنی رفاقت کاملی ثبوت پیش کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں تنہا اس حال میں آتا دیکھ کر فرمایا، اللہ رحم فرمائے، ابو ذر پر تنہا سفر کرتا ہے، سب سے دور علیحدہ موت کی گوش میں سلا دیا جائے گا اور آخر میں اکیلا قبر سے اٹھایا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں مشرق کے ساتھ مقام ربضہ کو اہلیہ خاتون سمیت اپنا مسکن متوطن بنایا، اور عراق سے واپسی پر اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس مقام سے گزر ہوا، آپ کی نعش کو اس طرح تنہا دیکھ کر نماز جنازہ پڑھائی اور نبی صلی اللہ تعالی وسلم پیش گوئی کو یاد کر کے آپ دیدہ ہو گئے۔ مقام تبوک پر دوران قیام مختلف قبائل کے زعماء یہود نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر جزیہ قبول کرنے کی درخواست پیش کی۔ آپ نے ان تمام کی درخواست کو صلح و امن پسندی کی قیام کی خاطر قبول کیا۔ نیز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو دومت الجندل کے حاکم عقید نصرانی کی گرفتاری کا حکم دیا اور پیش گوئی فرمائی کہ وہ جانور کا شکار کرتے ہوئے شکار ہوگا۔ چنانچہ یوں ہی ہوا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تلاش میں روانہ ہوئے تو دوسری طرف عقیدر فلک بوس محل کی چھت پر اہلیہ سمیت شہر کے اطراف و کناف کا نظارہ کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک اس کی نگاہ نیل گائے پر پڑی۔ شکار کی محبت فریختی کا یہ عالم تھا کہ خود پر قابو نہ پا سکا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ گرفتار ہوا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں پیش کی جانے کے بعد ادائیگی جزیہ پر مسالت سمیت لوٹا۔ جب عقیدر نصرانی آپ کی خدمت پیش کیے گیا تو بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس کی قبا کے حسن رونائی ملائمت کو دیکھا تو عذرائے تعجب اس کو چھونے لگے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو خطاب کر کے پوری امت کے رخ کو درست کیا اور فرمایا کہ تم اس پر حیرت و فریفتگی کے مبتلا ہو، بخدا جنت میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی کو پیش کیا جانے والا رومال اس سے بھی کئی گنا زیادہ خوبصورت اور ملائم ہے۔ در حقیقت یہی فرق ہوتا ہے ایک نبی اور عام لیڈر کے مابین۔ عین اس وقت جب کہ مار کا کارزار گرم ہو، تیروں کا مینا برس رہا ہو، ہاتھ پاؤں اس طرح کٹ کٹ گر رہے ہوں جس طرح موسم خزاں میں پتے جڑتے ہوں، دشمن کی فوجیں سیلاب کی طرح بڑی آ رہی ہوں، عین اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اصحاب کی تربیت کا کوئی معمولی پہلو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ یا اللہ کریم، ہم ضعف کی حالت میں ہوں یا طاقت کی حالت میں ہوں، ہر حال میں ہمارا اعتماد، توکل، بھروسہ آپ کی ذات عالی پر ہو۔ یا اللہ کریم، جس طرح آپ نے ابتداء اسلام اہل ایمان کی مدد فرمائی، کفر شرک کے زور کو توڑا، یا اللہ بھی مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ یا اللہ میں قرآن کی سمجھ عطا فرما دے۔ یا اللہ میں قرآن احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔